السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الفیل کی اردو ترجمہ اور تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ فیل قرآن مجید کی 105ویں سورت ہے۔ اس کی 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ سورہ فیل کا شان نزول یہ ہے کہ یمن کے گورنر ابرہہ نے کعبۃ اللہ کی امتیازی شان اور اس کی نسبت سے قریش کی حیثیت ختم کرنے کے لیے القلیس نامی ایک نام نہاد عبادت گاہ یمن میں بنائی اور تمام اہل عرب کو اس مقام پر آ کر عبادت اور حج کرنے کی دعوت دی۔ اس کی دعوت کسی نے قبول نہ کی۔ ضد میں آ کر اس نے بیت اللہ کو زبردست لشکر اور ہیبت ناک ہاتھیوں کے ساتھ شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا۔ ہاتھی عرب میں ایک بالکل نئی چیز تھے، جیسا کہ آج کل کی جنگ میں ٹینک وغیرہ۔ ابرہہ 60,000 کی فوج لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب یہ لشکر مزدلفہ سے نکل کر وادی محصر میں داخل ہوا، اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا جو کہ اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں لیے ہوئے تھے۔ پرندوں نے وہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکی۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پرندوں نے چند لمحوں کی سنگ باری سے اس لشکر کا بھڑکس نکال دیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم الشان گھر بیت اللہ کو محفوظ رکھا۔ سورہ فیل میں انہی ہاتھی والوں کی معجزانہ تباہی کا بیان ہے۔ یہ واقعہ اسی سال کا ہے جس سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعثت ہوئی۔ عربوں نے اس کی اہمیت اتنی محسوس کی کہ اس سال کا نام ہی عام الفیل یعنی کہ ہاتھیوں کا سال رکھ دیا اور اسی واقعے سے اپنے کیلنڈر کی ابتدا کی۔ سورہ فیل میں قریش مکہ کو اور قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں ساری طاقت و قوت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ جو بھی اس طاقت سے ٹکرانے کی کوشش کرے گا اس کا انجام ابرہہ سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی اسی واقعے کی تذکرہ فرما کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہر شے پر قادر ہے، اس لیے جو لوگ آپ کی دشمنی پر کمر باندھے ہوئے ہیں آخر میں وہ بھی اصحاب الفیل کی طرح منہ کی کھائیں گے۔ ہاتھی والوں کے قصے سے یہ بھی واضح ہے کہ شاعر اللہ کی توہین کی کوشش کا انجام کس قدر بھیانک ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اصحاب الفیل کو جو عبرتناک سزا دی گئی تھی اس کی یاد دہانی کے طور پر ارشاد کیا گیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کیسا سلوک کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، جو یمن کے اس وقت ملعون حکمران ابرہہ کی سربراہی میں اپنے کبر و غرور کے نشے میں مست ہو کر خوفناک ہاتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کو ڈھانے کا خبیث ارادے سے آئے تھے۔ خطاب بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر اصل خطاب نہ صرف قریش بلکہ عرب کے عام لوگوں سے بھی ہے جو کہ اس سارے قصے سے خوب واقف تھے۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کا داؤ غلط نہیں کیا؟ عربی زبان میں لفظ قید کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیر کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ 60,000 کا لشکر کئی ہاتھی لیے ہوئے اعلانیہ یمن سے آ رہا تھا اور ابرہہ نے یہ بات چھپا کر نہیں رکھی تھی کہ وہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہے، اس لیے یہ تدبیر تو خفیہ نہ تھی، البتہ اس کا مخفی ہدف کعبہ کو ڈھا کر قریش کو کچل کر اور تمام اہل عرب کو مرعوب کر کے تجارت کا وہ راستہ عربوں سے چھیننا تھا جو جنوب عرب سے شام و مصر کی طرف جاتا تھا۔ مزید یہ کہ ابرہہ کی اس لشکر کشی کا مقصد عرب میں عیسائیت پھیلانا بھی تھا۔
اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل کی تمام فریب کاریاں اور قوتیں سلب کر لیں اور ان کی چال کو غارت کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے۔ ابابیل کے معنی ہے بہت سے متفرق گروہ جو پے در پے مختلف سمتوں سے آئیں، خواہ وہ آدمیوں کے ہوں یا جانوروں کے۔ ابرہہ کے لشکر جرار کو تباہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو کسی غیر معمولی طاقت کے استعمال کی ضرورت نہ پڑی، بلکہ اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ساحل سمندر کی طرف سے امنڈ کر آئے تھے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر کھنکھر کی پتھریاں پھینک رہے تھے۔ اس سے مراد وہ سخت کنکریاں ہیں جو ریتلی زمین پر ہلکی بارش برسنے اور بعد میں مسلسل تیز دھوپ چمکنے کی وجہ سے بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پرندے میں سے ہر پرندہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں اٹھائے ہوئے تھا، 3، ایک اپنی چونچ میں اور 2 اپنے پنجوں میں۔ یہ کنکریاں بھی خود کوئی طاقت نہ رکھتی تھیں، معمولی گارے اور آگ کی بنی ہوئی تھیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ان چھوٹی چھوٹی کنکریوں نے بندوق کی گولیوں سے بھی بڑھ کر کام کیا۔ پرندے آواز لگاتے تھے اور ان کو پتھر مارتے تھے۔ پھر اللہ نے ایک ہوا بھیجی جس نے ان پرندوں کی پتھروں کی شدت میں اور اضافہ کر دیا۔ کنکری جسم کے جس حصے پر لگتی وہ گلنا شروع ہو جاتا۔ ہاتھی ان کنکریوں کے اثرات سے بلبلا اٹھے اور وہ واپس مڑ کر اپنے ہی لشکر کے لوگوں کو رونتے رہے۔ پورا لشکر تباہ ہو گیا اور ابرہہ خود بھی واپس یمن پہنچتے پہنچتے اسی عبرتناک انجام کو پہنچا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ عصف کے معنی اس چھلکے کے ہیں جو غلے کے دانوں پر ہوتا ہے۔ اسے کسان دانہ نکال کر پھینک دیتے ہیں، پھر جانور اسے کھاتے ہیں اور ان کے کچھ چبانے کے دوران گر جاتا ہے اور وہ ان کے پاؤں کے تلے رونتا بھی ہے۔ یعنی اس پورے لشکر کی حالت اس چارے یا بھس کی طرح ہو گئی جسے جانوروں نے کھا کر چھوڑ دیا ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں تکبر کرنے، غرور کرنے سے بچا۔ یا اللہ ہمیں اپنا عاجز بندہ بنا، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔